الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومولانا ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأنذر عشيرتك الأقربين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد
والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. محترم و مکرم معزز سامعین کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز طلباء کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان کے سلسلہ میں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارک اور آپ کے عمدہ اخلاق کی گواہی دینے والی سب سے پہلی مائی صاحبہ، سب سے پہلے آپ میں اسلام لانے والی، آپ کی شریکہ حیات، آپ کی زوجہ حیات، آپ کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کچھ بات عرض کی تھی، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن نے بھی ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجہ پہ فائز ہیں. آپ کے اخلاق بہت بڑے، آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ اور بہت عمدہ ہیں. اللہ ہمیں بھی آپ علیہ السلام کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ پہلی وحی کی ابتدائی 5 آیات سورۃ العلق کی جو 30ویں سپارہ میں ہے، یہ 5 آیات مبارکہ قرآن مقدس کی پہلی وحی لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپ کپاتے ہوئے، کانپتے ہوئے، پسینے سے شرابور گھر تشریف لائے اور زمی لونی اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، یہ الفاظ آپ نے بیان فرمائے. مائی صاحبہ نے چادر اڑائی. جب آپ علیہ السلام کو افاقہ ہوا تو مائی صاحبہ کے پوچھنے پہ آپ نے وہ سارے غار حرا والا جو واقعہ ہے، جس طرح جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، وہ سارا واقعہ من و عن اپنی رفیقہ حیات کے سامنے بیان کیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عام عورت نہیں تھی،
پڑھی لکھی سمجھدار عقل مند عورت تھی، اور ہو سکتا ہے کہ سابقہ کتابوں کے اندر، توریت و انجیل کے اندر، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اخلاق پڑھے ہوں، ان کا مطالعہ کیا ہو، اور آپ کی سیرت پڑھی ہو، آپ کے بارے میں جو جو نشانیاں وہاں ان کتابوں کے اندر آئی ہیں ان کا مطالعہ کیا ہو، جس سے آپ کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بیان کی تو سب سے پہلی تسلی جو اسلام کو دی، اسلام کی ڈھارس جس نے بندھائی، وہ ایک عورت ہے۔ عورت ایک آج کل کی بھی عورتیں ہیں اور ایک وہ بھی عورت ہے، بڑی مالدار، مال و دولت سے بھری ہوئی، رجی ہوئی، کافی مال و دولت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، شادی ہوئی، سارا مال و دولت اپنے پیارے محبوب کے قدموں میں جا لا کر کے رکھ دیا، اور کہنے لگی اے میرے محبوب، یہ مال آج کے بعد آپ کا ہے، جہاں آپ چاہیں اسے خرچ کریں۔ تو مالی لحاظ سے بھی سب سے پہلے اسلام کو تعاون کس نے کیا؟ بولو، سیدہ خدیجہ نے۔ اور آپ کے عمدہ اخلاق سن کر کے، دیکھ کر کے تسلی بھی سب سے پہلے جس نے دی وہ کون تھی؟ مائی سید الخدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ساری باتیں سنی اور سننے کے بعد کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ میں بات ایمان کی تازگی کے لیے پھر آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ کہنے لگی اے میرے محبوب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ کے اخلاق یہ ہیں انک لتصل الرحم، بے شک آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، نادار کمزور غریب لوگوں کو کمائیاں کر کے دینے والے ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور لوگوں کے اوپر پے در پے جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آپ ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں لوگوں کی امداد کرنے والے ہیں، اور جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں میرے محبوب، اللہ ان کو کبھی بھی رسوا نہیں کیا کرتا، اللہ ان کو کبھی بھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا کرتا۔ تو یہ باتیں مائی صاحبہ نے گزشتہ کتابوں کے اندر پڑھی ہوئی تھی، پڑھی لکھی عورت تھی، اللہ کے نبی کو تسلی دی۔ سب سے پہلے نبوت کو جس نے کندھا دیا وہ بولو کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی خدیجہ جیسی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ سارا واقعہ سنا، یہ سارا ماجرا سننے کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل، جس کا نام تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، نابینا ہو گیا تھا، عربی تو اس کی مادری زبان تھی، عبرانی سریانی زبان بھی جانتا تھا، اور زمانہ جاہلیت ہی میں توبہ طائب ہو کر کے نصرانیت اس نے اختیار کر لی تھی، جو اس وقت کا مروجہ مذہب تھا، یعنی عیسائیت، نصرانیت، وہ اس نے قبول کی ہوئی تھی۔ پڑھا لکھا آدمی تھا، توریت کا بھی واقف تھا، انجیل کی بھی ورق گردانی اس نے کی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی آخر الزمان کی یہ ساری نشانیاں اس نے سابقہ کتابوں کے اندر، توریت کے اندر، انجیل کے اندر پڑھی ہوئی تھی، اور انجیل کا عربی زبان میں ترجمہ بھی کیا کرتا تھا۔ تو مائی صاحبہ اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے خامد اور شوہر کو لے کر کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کی خدمت میں پہنچ گئی، اور بخاری شریف کی روایت ہے، کہنے لگی اسمع یبنا لی اخیکا، اسمع یبنا اخیکا، اے ورقہ اس ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنو، اس اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ اللہ اکبر۔
ورقہ ابن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فرمائیے کیا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا، کیا ماجرا آپ نے دیکھا؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا پہلا دن، آپ کی عمر مبارک کا 41واں سال شروع ہو چکا تھا، سارا واقعہ غار حرا والا جو تھا اس طرح میرے پاس آیا، اس نے مجھے یوں دبایا، یوں آغوش میں لیا، یوں کہا، اور میں نے یہ کہا، ساری بات من جو تھی ورقہ ابن نوفل کے سامنے جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ورقہ سمجھ گیا، عقل مند آدمی تھا، دانش مند تھا، کتابوں کے اندر ساری اللہ کے نبی آخر الزمان کی نشانیاں پڑھی ہوئی تھی، اسے پتا تھا۔ جب ساری بات سنی کہنے لگا ابشر ابشر یا محمد، اے محمد تجھے خوشخبری ہو، میں تجھے بشارت سناتا ہوں کہ اللہ نے تو تجھے نبی منتخب کر لیا، تجھے نبی چن لیا، تجھے رسول بنا کر کے بھیجا، نبی آخر الزمان بنا کر کے بھیجا۔ اور ہاں وہ غار حرا کے اندر جو فرشتہ آپ کے پاس آیا جبرائیل علیہ السلام، وہ تو اسی طرح کی وحی لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا، یہ تو وہی ناموس وہی فرشتہ ہے، لہذا اللہ نے تو تجھے نبی بنا دیا، نبی چن لیا، تجھے خوشخبری ہو، تجھے بشارت ہو۔ اور آخر میں کہنے لگا ہائے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، اللہ اکبر، میرے اندر اتنی طاقت ہوتی، میرے اندر اتنی ہمت ہوتی، میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے گھر سے نکالے گی، اور کاش میں اس وقت بھی زندہ ہوتا جب چاروں طرف سے آپ کو پتھر مارے جائیں گے، چاروں طرف سے آنے والے پتھر میں اپنے سینے پہ لیتا، لیکن اب تو میں چراغ سحری بنا بیٹھا ہوں، بوڑھا ہو گیا تھا، نابینا ہو گیا تھا، عمر کے آخری دن تھے، پاؤں میں قبر لٹک گئے تھے، قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا یا رسول اللہ، اے محمد کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، میں تمہاری مدد کرتا جب آپ کی قوم آپ کو گھر سے نکالے گی۔ یہ ساری نشانیاں، ساری باتیں اس نے سابقہ کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی، لکھی ہوئی تھی کہ اس طرح نبی آخر میں آئے گا، یہ اس کا نام ہوگا، اس طرح اس کے بور ہوگی، اس طرح اس کے اخلاق ہوں گے، اس طرح اس کو قوم اس کی مکہ المکرمہ سے اس کے شہر میں سے نکالے گی، وہ ہجرت کر کے مدینہ کی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری نشانیاں سابقہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اور کہنے لگا کاش میں اس وقت بھی زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو پتھر مارے گی اور چاروں طرف سے آنے والے پتھر میں اپنے سینے پہ لیتا، لیکن میں تو کسی بھی وقت رخصت ہونے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کے پوچھا کہ کیا مجھے میرے شہر میں سے مکہ سے نکالا جائے گا؟ کہنے لگا ہاں اے محمد، جب بھی آپ جیسا کوئی دین لے کے آیا، آپ جیسی شریعت لے کر کے آیا، اسلام لے کر کے آیا، اس کی قوم نے اس کو شہر سے نکالا، پتھر مارے، گالیاں دی، طرح طرح سے ستایا، لیکن ہائے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا۔ بہرحال یہ اس نے تمنا کی۔ تھوڑے ہی دن گزرے، ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا، ورقہ دنیا سے رخصت ہو گیا تھوڑے دنوں کے بعد۔ بہرحال اس طرح یہ وحی کا، رسالت و نبوت کا سلسلہ جو تھا وہ شروع ہوا، اور پھر کچھ دن اسی طرح گزر گئے کہ وحی آنا بند ہو گئی، وحی کا سلسلہ جو تھا وہ بند ہو گیا۔ کچھ مفسرین لکھتے ہیں 2.5 سال یہ سلسلہ بند رہا، اور کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ 3 سال تک یہ سلسلہ بند رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سلسلہ بند ہو گیا، دل ہی دل میں بڑے تنگ ہوتے کہ ہائے کاش پھر وہ فرشتہ میرے پاس آتا، پھر مجھ سے ملاقات کرتا۔ چنانچہ اسی طرح دن گزرتے چلے گئے۔ بات مختصر کرتا جاؤں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ کی گلیوں سے کسی کام سے تشریف لے جا رہے تھے،
اچانک سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر کے سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات لے کر کے اللہ کی طرف سے پھر نازل ہوئے۔ جب آواز آئی آپ کے کانوں میں تو آپ علیہ السلام نے یوں چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھا تو وہی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان ان کی کرسی لٹکی ہوئی ہے اور اس کرسی پہ تشریف فرما ہے۔ پھر یہ وحی کی ابتدائی آیات سورۃ المدثر کی ان کا نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ سارا قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، جب بھی اللہ نے اپنے محبوب کو پکارا کہیں بھی ایک جگہ یا محمد نام لے کر کے نہیں پکارا، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، اور کہیں فرمایا یا ایھا المدثر۔ پورے قرآن کے اندر ایک جگہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا نام یا محمد کہہ کر کے کہیں بھی نہیں لیا۔ پڑھ کے دیکھیے قرآن مقدس، حفاظ سے پوچھ کر کے دیکھیے کہ کہیں یا محمد آیا ہو، نہیں، بلکہ ساری جگہ آپ علیہ السلام کے صفاتی ناموں سے پکارا تو فرمایا یا ایھا المدثر، اے کپڑے اوڑھنے والے، اے کپڑے لپیٹنے والے، اے چادر لپیٹنے والے، اے کملی اوڑھنے والے، جو بھی آپ معنی لے لیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ کپڑے ہٹا کر کے اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، اب لیٹنے کا وقت نہیں رہا، آرام کرنے کا وقت نہیں رہا، اٹھ جائیے اور کمر باندھ لیجئے، اللہ کا دین، اللہ کی توحید پہنچانے کی تیاری کر لیجئے، مستعد ہو جائیے، تیار ہو جائیے۔ قم فانذر، اور ان مشرکین مکہ کو، قریش مکہ کو، یہ کفر میں کفر و شرک کی دلدل میں دھسی ہوئی انسانیت کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور سب سے پہلے اپنے اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، اللہ کی توحید بیان کیجئے، اللہ کی وحدانیت بیان کیجئے۔ تبلیغ کرنے کا اصول، واعظ کا اصول کہ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی توحید بیان کرو۔ اللہ اکبر، وقت ہونے والا ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر ایک قسم کی گندگی سے دور رہیے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اب لیٹنے کا وقت نہیں رہا، بلکہ تیاری کیجئے، جو دین آپ کو دیا گیا ہے، جو قرآن آپ کو دیا گیا ہے، اس کو آگے پہنچائیے اور ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ بات مختصر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا یہ حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کا کام ہے شروع کیجئے۔ اپنے جو قریبی خاندان کے لوگ ہیں نا، انہیں سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا یہ حکم سامنے رکھتے ہوئے کوہ صفا پہ، صفا کی پہاڑی پہ تشریف لے گئے، اور عرب کی مشہور روایت کے مطابق اس وقت یہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، موبائل نہیں تھے، ریڈیو ٹی وی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنی چادر مبارک یوں ہلائی جو اس بات کی نشانی تھی کہ کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے، کوئی اہم حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے یہ آدمی ہمیں بلا رہا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے جوک در جوک لوگ آنا شروع ہو گئے،
ابو جہل بھی آ گیا، ابو لہب بھی آ گیا، عتبہ بھی آ گیا، شیبہ بھی آ گیا، ابو سفیان بھی آ گیا، سارے بڑے بڑے سرداران قریش مکہ جتنے تھے سارے کے سارے وہاں آ کر کے، اور بھی کافی لوگ آ کر کے جمع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قربان جاؤں میں آپ کے اخلاق سے۔ سب سے پہلے جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اپنے عمدہ اخلاق رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کے اندر اپنی 40 سالہ زندگی گزاری، زندگی کا ایک بڑا طویل حصہ گزارا، ذرا بول کر کے مجھے جواب دو، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اپنے 40 سالہ زندگی کے اندر تم نے مجھے اپنے قول و فعل کے اندر سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ لوگوں، میں تمہارے اندر 40 سال گزار چکا ہوں، میرا بچپن بھی تمہارے سامنے، میرا لڑکپن بھی تمہارے سامنے، میری جوانی بھی تمہارے سامنے، میری نبوت سے پہلے والی زندگی بھی تمہارے سامنے۔ آیا ذرا بول کر کے بتاؤ، تم نے مجھے اپنی باتوں کے اندر، اپنے قول و فعل کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنی گفتار کے اندر، اپنے چلنے پھرنے کے اندر جھوٹا پایا یا سچا پایا؟ سب یک زبان ہو کر کے کہنے لگے جربنا کا مرارا، اے محمد ہم نے آپ کا بار بار تجربہ کیا، بار بار آپ کو آزمایا، بار بار آپ کا امتحان لیا، لیکن ما جربنا علیک الکذب الا اليوم، لیکن آج تک ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی آپ کو امانت کے اندر خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی آپ کو ناجائز کسی کو تنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بار بار تجربہ کیا، صادق اور امین، سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑا امانت دار، اے محمد ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، لیکن جب بھی آزمایا آپ کو سچا ہی پایا۔ وقت ہو گیا ہے، بقیہ انشاءاللہ یہاں سے پھر آگے آئندہ جمعہ میں لے کر کے چلیں گے۔ اللہ جو کچھ پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔